No, dear, today we will discuss the second process of cultivation. پہلا پروسیس تھا ٹیشو کلچر یا سیل کلچر، اور جو دوسرا پروسیس ہے وہ اینیمل اینڈ پلانٹ انوکولیشن۔ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اینیمل یا پلانٹ میں وائرسز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ اینیملز اور پلانٹ میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ وائرسز اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس میں پھر اس کی گروتھ ہوتی ہے، ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو وائرسز جو ہے جو پلانٹ میں یا اینیمل میں انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں بلڈ میں، اینڈ دین ریچ ٹو دا پرٹیکولر ٹیشو، ایک پرٹیکولر ٹیشو پہ وہ اٹیک کر لیتے ہیں، اور جو ٹیشو ہے اس میں ڈفرینٹ چینجز یا ڈفرینٹ انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ٹیشو میں ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ٹیشو ہے اس کو ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹو اوبٹین دا وائرسز ان پیور فارم۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ ٹیشو جو ہے وہ اینیمل سے یا پلانٹ سے ریموو کرتے ہیں، اور پھر اس سے جو وائرسز کی گروتھ ہو چکی ہے جس ٹیشو میں، اس سے پھر اس وائرسز کو سپریٹ کرتے ہیں یا آئسولیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جس طرح ریبیز وائرسز ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح ہوتے ہیں؟ بائی پروسیسنگ ڈیزیز اسپائنل کارڈ فرام ریبٹس۔ ٹھیک ہے۔ تو ریبیز وائرسز جو ہے وہ کہاں پہ اس کی گروتھ ہوتی ہے؟ ڈیزیز اسپائنل کارڈ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گینی پگ بھی یوز ہوتے ہیں، مائسز بھی یوز ہوتے ہیں، فیرٹس بھی یوز ہوتے ہیں، منکیز بھی یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اینیمل میں۔ اور جو پلانٹ کا ایگزامپل تھا وہ ہے ٹوبیکو موزیک وائرسز۔ اس میں آلریڈی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ جس کو ٹوبیکو موزیک وائرسز، جو ٹوبیکو پلانٹ ہے اس کے لیوز پہ یہ ڈیزیز پروڈیوس ہوتا ہے جس کو ٹوبیکو موزیک وائرسز کہتے ہیں، یا ٹوبیکو موزیک ڈیزیز کہتے ہیں، وچ از ڈیو ٹو ٹوبیکو موزیک وائرسز۔ تو وہ لیوز جو آلریڈی ڈیزیزڈ ہیں ان لیوز کو لے کے اس سے جوس نکالتے ہیں، اور پھر اپلائی آن ہیلدی پلانٹ لیوز پہ، ہیلدی پلانٹ لیوز پہ اس کو پور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپرے کر لیتے ہیں، اینڈ ریکورڈ ان ہائی کوانٹٹی فرام جوسز۔ اور پھر اسی پلانٹ میں جب ڈیزیز ہو جاتی ہے، اس کو ٹوبیکو موزیک ڈیزیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو دا پریزنس آف موزیک وائرسز، تو پھر جو ہے ان جوسز وہ کلیکٹ کرتے ہیں ان لیف سے، اور پھر ان جوسز سے جو ہے فردر وائرسز کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ریموو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھو نا، اس طرح ایک پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ٹوبیکو موزیک ڈیزیز ہوا ہے ڈیو ٹو ٹوبیکو موزیک وائرسز۔ ٹوبیکو موزیک وائرسز اس پہ آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا پروڈیوس کیا تھا؟ ٹوبیکو موزیک ڈیزیز۔ پھر اس سے یہ لیوز ہم لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے جوسز نکالتے ہیں، اور پھر ہیلدی پلانٹ جو ہے اس پہ وہ جوسز اسپرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس ہیلدی پلانٹ میں بھی وہی ڈیزیز پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح اور جتنے بھی ہیلدی پلانٹس ہیں اس میں یہ پروڈیوس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے پلانٹ جو ہے اس میں ٹوبیکو موزیک ڈیزیز ہو جاتا ہے جس میں ٹوبیکو موزیک وائرسز موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ٹوبیکو موزیک وائرسز کی وجہ سے اس میں ٹوبیکو موزیک ڈیزیز پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ پھر ان سارے جو لیوز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان سے جوسز نکالتے ہیں۔ جب جوسز نکل آتے ہیں پھر جوسز سے پھر وائرسز کو آئسولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اینیمل میں کیا ہوتا ہے کہ اینیمل میں انٹروڈیوس کر لیتے ہیں، اور پھر جو بلڈ کے تھرو کسی پرٹیکولر ٹیشو یا آرگن پہ چلا جاتا ہے، اٹیک کر لیتا ہے، ان کے سیل پہ اٹیک کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اس کی گروتھ ہو جاتی ہے۔ جب سائن اینڈ سمپٹمز اینیمل پہ نمودار ہو جاتے ہیں، اٹ مینس کہ اس میں فلی گروتھ ہو چکی ہے، تو وہ آرگن یا ٹیشو ہم اس اینیمل سے نکال لیتے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے ہم وائرسز کو سپریٹ کر لیتے ہیں۔ ڈفرینٹ روٹس ہے اینیمل کو وائرسز کے انٹروڈکشن کے لیے۔ انٹرا سیریبرل یعنی جو برین ہے اس میں ڈائریکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں، سب کوٹینیس
اسکن کے انڈر اسکن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. انٹرا پیروٹونیا میں جو ہے اس کو جو پیروٹونیل کیوٹی ہے ان کے درمیان جو ہے انٹروڈیوس کرتے ہیں. انٹرا نیزل تھرو نوز جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو لاسٹ ون پروسیس ہے وہ ہے کلٹیویشن آن ایمبریونیٹڈ ایگز. پہلے جو تھا پروسیس وہ تھا کہ پہلے جو سب سے پہلے جو تھا ریڈ اینڈ کلیگس سائنٹسٹ تھے 1900 میں, انہوں نے پہلا جو ٹیسٹ پرفارم کیا تھا وائرسز کی گروتھ کے لیے وہ ایک ہیومن والنٹیئر کیا تھا. لیکن چونکہ یہ بہت رسکی ہے, اٹ کاز ڈیزیزز ڈیمیج ہیومنز کاز ڈیزیزز ان ہیومن, تو پھر اس کو بین کر لیا گیا. اور لینڈ اسٹینئر ایک سائنٹسٹ تھا, لینڈ اسٹینئر اینڈ پراپر, انہوں نے 1909 میں پھر منکی پہ یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. ٹھیک ہے. لیکن اینیملز کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریبٹس, گینی پگز اور مائس اور فیرٹس یہ بھی ہوتے تھے. لیکن چونکہ اینیمل کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے پھر ایک اور سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا گڈ پاسچر نے 1913 میں جو ہے ایمبریونیٹڈ ایگ کو لیا. ایمبریونیٹڈ ایگ وہ ایگ ہوتا ہے جس میں ایمبریو کی ڈیولپ ہوا ہو یا ڈیولپ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. ایمبریو ڈیولپ ہو, ایمبریونیٹڈ ایگ, لیکن 10 to 15 days اولڈ جو ہے نا. ٹھیک ہے. 10 to 15 days اولڈ. پھر اس میں جو ہے ایگز میں جو ایمبریونیٹڈ ایگ ہے اس میں ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پورشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے انفلوئنزا وائرس یا ممپ وائرس کو گرو کرنا ہے تو ہم نے اس کو انجیکٹ کرنا ہے تھرو سیرنج ان ایمنیوٹک کیویٹی میں. یہ جہاں پہ ایمبریو ہے, یہ پنک کلر کا ایمبریو ہے, تو اس کیویٹی میں ہم نے انجیکٹ کرنا ہے. تو انفلوئنزا وائرس اور ممپ وائرس کی گروتھ یہاں پہ ہوتی ہے. یہ یلو کلر کا جو نظر آ رہا ہے یہ یاک سیک ہے. یاک سیک میں ہرپس سمپلیکس وائرسز گرو ہوتے ہیں. تو اگر ہرپس سمپلیکس وائرس کو ہم نے گرو کرنا ہے تو اس کو ہم نے ایک یاک میں تھرو انجیکٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہے ایلنٹوئک کیویٹی. ایلنٹوئک کیویٹی جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے فرام دا ایک یاک. ٹھیک ہے. اگر ہم نے انفلوئنزا وائرس, ممپ وائرس, نیوکیسل ڈیزیز وائرس اور ایویئن ایڈینو وائرس کو جو ہے گرو کرنا ہے تو ہم اس کو انجیکٹ کریں گے ان دا ایلنٹوئک کیویٹی آف دا ایمبریونیٹڈ ایگز. اس کے علاوہ اگر ہم نے جو ہرپس سمپلیکس وائرس ہے, پوکس وائرس ہے, ایارو سارکوما وائرس ہے, اس کو گرو کرنا ہے تو اس کو ہم انجیکٹ کریں گے ان دا کوریو ایلنٹوئک میمبرین. یہ کوریو ایلنٹوئک میمبرین ہے. اس میں پھر جو ہے ہم نے ہرپس سمپلس وائرس کو اگر ہم نے گرو کرنا ہے تو ادھر انجیکٹ کریں گے. اگر پوکس وائرس کو کرنا ہے تو اس جگہ پہ, اور اگر رو سارکوما وائرس میں وائرسز کو گرو کرنا ہے تو پھر وہ ہم نے اس کو انجیکٹ کرنا ہے ان دا کوریو ایلنٹوئک میمبرین میں. ٹھیک ہے. تو یہ جب اس کی انٹروڈکشن ہو جاتی ہے وائرسز کی ان دا ایمبریونیٹڈ ایگ, پھر ہم نے اس کو انکوبیٹ کرنا ہے فردر فار 2 to 3 days. ٹھیک ہے. ہم نے 2 سے 3 دن تک اس کو انکوبیٹ کرنا ہے تاکہ جو وائرس ہم نے انجیکٹ کیے ان کی گروتھ ہو جائے, ان کی ملٹیپلیکیشن ہو جائے, ان کی بڑی تعداد بن جائے. ٹھیک ہے. پھر ان وائرس کو ہم ہارویسٹ کرتے ہیں یا آئسولیٹ کرتے ہیں یا سیپریٹ کرتے ہیں فرام ایگ. ٹھیک ہے. اور یہ پہلے دفعہ جو یوز کیا تھا گڈ پاسچر ان 1913 میں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ کویشچنز کر سکتے ہیں. اوکے. تھینک یو.